سب سے پہلے تو اب طارق مسعود کو سنو، ان کا فتویٰ سنو۔ مفتی صاحب کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ اچھے بھلے بیٹھے ہوتے ہیں، صلاۃ کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو بدعت عمل ہے، یہ تو پہلے سے انسان کھڑا ہوا۔ تو دیکھا ناظرین کرام، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے پر بدعت کا فتویٰ دے رہا ہے وہ، جبکہ اس کے ابا جو کھڑے ہو کے یہ کر رہے ہیں ان پہ نہیں بولے گا۔ جن لوگوں کے نزدیک صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھنا بدعت اور ناجائز ہے، وہ لوگ آج جھنڈا بندھن کرتے سمے راشٹر گان کے وقت کھڑے ہو کے تعظیماً پڑھ رہے ہیں۔ تو بتلائیے کہ کیا یہ کھلی منافقت نہیں ہے؟ دیکھیے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے آپ کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد 9 یا 10 ہجری کو، واللہ رسول عالم جس بھی ہجری کو مکہ فتح ہوا ہے، تو کیا ہر سال آزادی کے طور پر کیا اسلامی ترانہ کوئی پڑھا جاتا تھا؟ کیا اس طرح سے اہتمام کیا جاتا تھا جس طرح سے آپ نے کیا ہے؟ کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کا حکم دیا؟ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس طرح کا کوئی عمل کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا اس طرح کا کوئی عمل ہوا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سال کی آپ کو حکومت رہی، کیا آپ کے دور میں اس طرح کا کوئی عمل ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا اس طرح کا کوئی عمل ہوا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی اس طرح کا کوئی عمل ہوا؟ تابعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کیا اس طرح کا کوئی عمل کیا جس طرح سے تم نے کھڑے ہو کر اس طرح سے کیا ہے؟ کیونکہ اہل سنت والجماعت جو کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے، تو تم اسے تو بدعت اور ناجائز ٹھہراؤ اور تم کچھ بھی کرتے رہو، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ پہ ہیں، ہم نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی، اور اہل سنت والجماعت جو سب سے بڑی بارگاہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، ان کی بارگاہ میں جب صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، جو کہ قرآن میں حکم ہے کہ اس نبی پر خوب خوب سلام بھیجو، اور کئی ائمہ اکرام کے قول موجود ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ پاک میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو نہ ہو، مجھے یقین کامل ہے کہ میرا وہ عمل ضرور تیری بارگاہ میں قبول ہوگا جو میں ہر جمعہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو غیر مقلد دیوبندی سب مانتے ہیں، ان کا سلسلہ حدیث ان سے ہی جا کے ملتا ہے، جب وہ یہ فرما رہا ہے، پھر تم کون سے کھیت کے مولی ہو جو صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھنے پر اسے بدعت کا فتویٰ دو اور ناجائز کا فتویٰ دو؟ تمہارے کو کیا اتھارٹی ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہندوستان میں بھیجا، وہ یہ فرما رہے ہیں، تو بھائی ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، طارق جمیل، طارق مسعود اور جتنے بھی دیوبندی لوگ ہیں، جتنے بھی غیر مقلد وہابی لوگ ہیں، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بارگاہ میں تم نے گستاخیاں کی ہیں، ان سے توبہ کر کے سچے پکے سنی مسلمان بن جاؤ، تبھی تمہارے بھلا ہونے والا ہے، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور اللہ پاک نے تو فرمایا ہے کہ جو کوئی میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو ذرا سوچو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر اس طرح کی حرکت کی جائیں گی تو اللہ کی بارگاہ میں کتنی سخت پکڑ ہے۔ تو بس آج ہی وقت ہے، اس لیے میرے امام اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ان کو منانے کا وقت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ کل تمہارا یہ وہاں پر ماننا کام نہ آئے گا، یہاں پہ منا لو، وہاں پہ تو ہر شخص کو ماننا پڑے گا۔ 50,000 سال کا دین ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبیت دکھائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک دن میں بھی حساب و کتاب کر کے جنت والے کو جنت میں، جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، مگر 50,000 سال کا دن رکھا گیا۔ ایک دن 50,000 سال کا ہے،
شان محبوبیت دکھائی جائے گی، شان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دکھایا جائے گا۔ اس لیے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہنے سننے میں بیان کرنے میں جو کچھ غلطی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب